अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं हूं मत। आप देख रहे हैं डिस्कवर उर्दू नॉलेज। आज की गुफ्तगू में हम सिर्फ एक साइंसदान अरस्तू पर बातें करेंगे, क्योंकि इसे मगरबी साइंस का जन्मदाता कहा जाता है और साइंस की बुनियाद भी इससे शुरू होती है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, तारीख़दां का जन्म साइंसदां के बाद हुआ। ज़ुबान भी साइंस के बाद पैदा हुई, लेकिन साइंस के बेहतरीन दिमागों और इंसानियत के बेहतरीन मोहसिनों के नाम से वाक़फ़ियत आम नहीं। आज साइंस ने अथाह समंदर की जो शक्ल इख्तियार की है, इसमें हर मुल्क की हैसियत ज़माने के नदी नाले की सी है। मगर जब मरकज़ी लहर के मंबा की तरफ बढ़ना शुरू करें तो यूनानी इल्म का सरचश्मा नुमायाँ नज़र आता है। हिंदुस्तान में भी कई अरस्तू और अर्शमीदस पैदा हुए। अरब ने सकरात के हमपल्ला फ़िलासफ़रों को जन्म दिया। चीन और मिस्र की पुरानी तहज़ीबों के खंडरात भी इस ज़माना की साइंस और साइंसदानों के कारनामों का मुँह बोलता सबूत हैं। मगर जिस मगरबी साइंस का आज हम मतालिया करते हैं, इसका बराह रास्त रिश्ता सिर्फ यूनान के अरस्तू से ही मिलता है। साइंस का वजूद अरस्तू से पहले भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद था, मगर इससे तोहम परस्ती और मज़हब से अलग एक बाकायदा इल्म का दर्जा हासिल ना था। अरस्तू के बाद साइंस ने जो तरक्की की, इसकी राहों के कई संगे मील इसी ने बनाए थे। अफलातून के शागिर्द और सिकंदर आज़म के उस्ताद के तौर पर अरस्तू अपनी ज़िंदगी में ही यूनानी तहज़ीब के वसी दायरे में मुमताज़ तरीन आलम शुमार होता था। इसकी पैदाइश हज़रत ईसा से 354 साल पहले मकदूनिया के एक शहर में हुई। 18 साल की उम्र में इसने एथेंस में अफलातून की शागिर्दी कबूल की। यूनानी फ़िलासफ़र शागिर्द की जहानत से इतना मुतासर हुआ कि इसने इसे जहानत का मुजस्मा करार दिया। नौजवान तालिब इल्म ने अपनी सारी आबाई दौलत अपने वक़्त का सबसे बड़ा कुतुब खाना बनाने पर खर्च कर दी। इस कुतुब खाने की सब किताबें हाथ से लिखी हुई थी, क्योंकि इस वक़्त तक छापा खाना ईजाद नहीं हुआ था। अरस्तू को अपनी ज़िंदगी शुरू करने में कोई मुश्किल पेश ना आई। पढ़ाई ख़त्म करते ही इसके पास कई शहज़ादे तालीम हासिल करने के लिए आने लगे। इनमें एक शागिर्द हरमियास ने तख्त नशीनी के बाद अपने उस्ताद को अपने दरबार में शामिल होने की दावत दी और इजहार अकीदत के तौर पर इससे अपनी बहन की शादी कर दी। अरस्तू की शोहरत थोड़ी ही मुद्दत में इतनी फैल गई कि इस ज़माना का सबसे बड़ा बादशाह फिलिप जब 344 कबल मसीह में अपने बेटे और मुस्तकबिल के सबसे बड़े फातिहा सिकंदर के दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम की तलाश में था, तो इसकी निगाह इंतखाब अरस्तू पर ही पड़ी। इधर सिकंदर आज़म ने अपनी फतवाहत के ज़रिए छोटे छोटे ममालिक को अपने एक सियासी निज़ाम में परोना शुरू किया। उधर फ़िलासफ़र अरस्तू ने ज़हनी मैदान में अपनी फतवाहत का सिलसिला शुरू किया और सारे अलूम को फ़लसफ़ा की एक लड़ी में परोने की कोशिश की। मगर जहाँ फ़ौजी हाकम की सल्तनत को मुंतशिर होने में ज़्यादा अरसा ना लगा, इंसानी जहनों पर ख़ासकर यूरोप में फ़िलासफ़र का लगभग मुकम्मल तसल्लुत कम से कम 15 सदियों तक जारी रहा।
ارسطو کی تعلیمات کا اثر 15ویں صدی میں ایک نئے ذہنی انقلاب کی صورت میں ایک بار پھر نمودار ہوا، جب قسطنطنیہ پر ترکی کے قبضے کی وجہ سے یونانی عالم ارسطو کی تحریرات سمیت یورپ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے مطالعہ سے یورپ میں جو نئی تحریک جاری ہوئی اسے احیاء علوم کا نام دیا گیا، جس کا براہ راست نتیجہ موجودہ سائنس اور ادب ہے۔ یقیناً کسی ایک دماغ نے انسانی ذہنوں پر اتنے لمبے عرصے تک کبھی حکومت نہیں کی۔ ارسطو نے 53 سال کی عمر میں اپنا اسکول شروع کیا، جس کے قواعد طلباء خود بناتے تھے۔ ہر 10 دن کے بعد وہ اپنے نگراں کا چناؤ کرتے تھے۔ اس اسکول میں سائنس کے دیگر مضامین کے علاوہ نباتات اور حیوانات کے مطالعہ کے خاص انتظامات تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایشیا اور یونان میں تقریباً 1000 آدمی نباتات اور حیوانات کے نمونے جمع کرنے پر مامور تھے۔ ارسطو کے کہنے پر ہی سکندر اعظم نے دریائے نیل کے سیلابوں کی وجہ کی کھوج کرنے کے ایک مہم بھیجی تھی۔ سائنسی تحقیق کے لیے اس سے پہلے اس پیمانہ پر انسانی اور مادی ذرائع کا کبھی استعمال نہیں ہوا۔ ارسطو سینکڑوں کتابوں کا مصنف تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد 400 اور دوسرے اندازے کے مطابق 1000 ہے۔ یہ سب کتابیں سائنس پر ہے۔ اس نے ادب اور فلسفہ کے بیشتر مضامین پر بھی اپنا قلم چلایا تھا۔ ارسطو نے کوئی نمایاں نئی سائنسی ایجاد نہیں کی اور نہ ہی سائنس کے کوئی دیر پا قوانین پیش کیے۔ یونان میں غلاموں کی سستی مزدوری دستیاب ہونے کی وجہ سے سائنسدانوں کو نئی مشینیں ایجاد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ تجربہ کے لیے علاجات کی عدم موجودگی میں سائنس کے جو قوانین ارسطو نے پیش کیے وہ سب کے سب بعد کے تجربات اور تحقیقات کی روشنی میں کھرے ثابت نہیں ہوئے۔ مگر سائنس محض مشینوں کی ایجاد کا نام نہیں، بلکہ سائنس سوچنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اس لحاظ سے ارسطو کے عظیم سائنسداں ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا، کیونکہ ارسطو نے منطق کی جس سائنس کو جنم دیا، اس نے آنے والی نسلوں کے لیے سوچنے کے ضابطے اور ذہنی ڈسپلن کا ایک معیار پیش کیا۔ موجودہ سائنس کی بیشتر اصطلاحات واضح کرنے میں بھی اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کے میدان میں باقاعدہ مشاہدہ اور تجربہ کا رواج بھی ارسطو نے ہی ڈالا ہے۔ حیوانات اور نباتات کی ان گنت قسموں کو اپنی تجربہ گاہ میں جمع کر کے ارسطو نے کچھ ایسے مشاہدے کیے جنہیں آج کی سائنس بھی درست مانتی ہے۔ چنانچہ اس نے بے جان چیزوں سے لے کر جاندار مخلوق کی مختلف اقسام کو ایک ہی سلسلے کی مختلف کڑیاں قرار دیا، جس کے مطابق بندر 4 پائے اور انسان کی درمیانی کڑی ہے۔ یہی اصول 2000 سال بعد ڈارون کے مسئلہ ارتقاء کا بنیادی اصول بنا۔ ارسطو کا علم حیوانی زندگی کے بیرونی پہلوؤں تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ وہ پہلا سائنسداں تھا جس نے جانوروں کو چیر پھاڑ کر ان کی اندرونی بناوٹ کا مطالعہ کیا۔ انسان کی موروثی خصوصیات کے بارے میں اس نے چند ایسے نکات ابھارے جن پر آج بھی سائنسدان اپنا دماغ کھپا رہے ہیں۔ ارسطو کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ اس کی غلط باتیں بھی صدیوں تک عقیدے کے طور پر قبول کی گئی۔ اس کی عظمت سائنس کی مزید ترقی کی راہ میں دیوار بن گئی۔ 1400 عیسوی میں برونو کو اس لیے زندہ جلا دیا گیا کہ اس نے نظام شمسی کے بارے میں ارسطو کے خیالات کی تردید کی تھی۔ 40 سال بعد گلیلیو کو اس وجہ سے موت کے گھاٹ اتارنے کی دھمکی دی گئی کہ اس نے ارسطو کے اس قول سے اتفاق نہیں کیا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے، جبکہ کیپلر نے 1409 میں یہ ثابت کرنا چاہا کہ آسمانی سیارے بیضوی راستوں پر گردش کرتے ہیں، تو اس سے بھی انتہائی مشکل پیش آئی، کیونکہ یونانی سائنسدان نے 2000 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ گردش کا راستہ گول دائروں میں ہے۔ اس طرح جب ارسطو نے دنیا کو آگ، پانی، ہوا اور مٹی کے 4 عناصر کا مجموعہ قرار دیا تو صدیوں تک اسے چیلنج کرنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ سائنس پر ایک ہی شخصیت کی اتنی مضبوط گرفت سے گھبرا کر 13ویں صدی کے سائنسدان روجر بیکر نے اعلان کیا کہ اگر میرا بس چلے تو میں ارسطو کی سب کتابیں جلا دوں، مگر ارسطو کی طے شدہ روایات کے خلاف آواز اٹھانے پر اس وقت کے حکمران نے اسے 14 برس کی قید تنہائی سنائی، جہاں اس نے سسک کر جان دے دی۔ ارسطو یقیناً ایک عظیم سائنسداں تھا۔ نئے علم کی بنیادیں رکھتے ہوئے کچھ غلطیاں سرزد ہو جانا غیر متوقع نہ تھا، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اتنا عظیم سمجھا جانے لگا کہ اس کے جانشین سائنسدان اس کی عظمت کو چھو بھی نہ سکے، جس کی وجہ سے اس کی غلطیوں اور کارناموں کی مدت کا امتیاز نہ ہو سکا۔ یونان کا فلاسفر سائنسدان 62 برسوں کی کامیاب زندگی گزارنے کے بعد حضرت عیسیٰ سے 322 برس پہلے وفات پا گیا۔
1 سال پہلے سکندر اعظم کی موت ہو چکی تھی۔ اسی طرح یونان کی عظمت کا سورج اپنے نصف النہار پر پہنچ کر غروب ہو گیا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ کوشش اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کسی اور موضوع پر کوئی ویڈیو چاہتے ہیں تو اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، اور فیڈ بیک دینا مت بھولیے، لائک اور شیئر بھی کریں۔